بسم اللہ الحمدللہ اللہ فکر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں آخون زیادہ دین محمد کا اسلام قبول کیجئے۔ سب سے پہلے میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ایڈی نیچرل ہیلتھ کو دنیا تک پھیلا دیں۔ آپ اللہ کی مخلوق پہ احسان کرو گے، اللہ کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ میرے پروگرام کو آپ ہمیشہ کے لیے سب تک پہنچا دیں، آپ کا یہ احسان عظیم انسانیت پہ ہوگا، مجھ پہ نہیں ہوگا، سب پہ ہوگا۔ میرا ٹائم ہے بادرآباد 4 مینٹ، ایڈریس ہے بادرآباد 4 مینٹ چنوگی ساتھی سیلانی والے، ہم دونوں کی گلی میں صبح 11 سے رات 8 ٹائم روزانہ، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم تشریف لیں، آنے والا 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آئیں، درد والا درد کی حالت میں آئے اور بخار والا بخار کی حالت میں آ جائے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ یہاں سے آپ ہنستے مسکراتے ہوئے چلے جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میرے پاس مریض آتے ہیں ان کے کسی کے پورے وجود میں، کسی کے پورے بازو میں اوپر نیچے جیسے کہ موٹے موٹے آلو رکھے ہوئے، کسی کے ایک بیر کی طرح ہوتے ہیں، کسی اتنے بڑے بڑے آلو کی طرح ہوتے ہیں، ان کی رانیں ٹانگیں، خاص طور پہ جب یہ گٹلیاں جو ہوتی ہیں، یہ گٹلیاں ان کے کولوں کے پاس ہو جاتی ہیں، ان کا بیٹھنا اذیت بن جاتا ہے۔ جب بیٹھتے ہیں تو ان کو وہ گٹلیاں بہت تکلیف دیتی ہیں۔ اب جو میری ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے، جو بھی ڈاکٹر ہمارے پاس زیر علاج ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ کوئی ٹی بی کی ہے، کوئی بولتا ہے یہ کینسر کی ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ چربی ہے، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کہتے اس کو نہ چھوڑو، جو اچھی بات ہے نہ چھوڑو، جو چل رہا ہے چلنے دو، لیکن ایک وقت تو آنا ہی ہوتا ہے جو یہ تکلیفیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کی زندگی بہت مشکل کھڑی کر دیتی ہے، کچھ مشکل نہیں بہت زیادہ۔ جب آپ میرے پاس علاج کرانا شروع کر دیتے تو آپ کو جو ٹریٹمنٹ میرے پاس ملتا ہے، جڑی بوٹیاں اور کیا نام ہے قرآن پاک کے ذریعے آپ کا علاج ہوتا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ گٹلیاں ختم ہوتے ہوتے اینڈ ہو جاتی ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ کچھ مریضوں کے ایسا اسے یہاں گردن میں گٹلیاں تھیں، انہوں نے آپریشن کروائی، یا پھر اس کے بعد یہاں ہو گئیں، پھر گلے کے نیچے ہو گئیں، پھر ادھر ہو گئیں، پھر پیٹ میں جگہ 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 پہ اتنے بڑے بڑے گولے بنے ہوئے ہیں، وہ سخت ہیں۔ تو بقول میڈیکل کے کہ یہ چربی ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے، لیکن مسلسل وہ چربی کیسی ہے جو بڑھتے بڑھتے کچھ لوگوں کو یہ عالم ہے کہ ان کی رانوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گولے بن گئے، 2-2 کلو کے گولے بن گئے۔ خیر بار ان لوگوں نے آپریشن کروا کے تو پوری چربی نکلوا لی، اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے بعد پھر بن گئے، پھر نکالی، اینڈ جا کے کسی اور چیز بھی پہنچا کس کا وہ دوسرا مرض ہو چکا ہے۔ ان تمام لوگوں کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ تمام لوگ کڑی پتہ لازمی استعمال کریں۔ اگر بلڈ پریشر نہیں ہے، میں دوبارہ بول رہا ہوں، اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو 2 سے 3 پتے پالک کے پکا کے اس کا سوپ ضرور پیا کرو، لیکن پالک کے پتوں کا طریقہ یہ پہلے دھو لو، کاٹنے کے بعد ہو گئے تو بیکار، سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے، تو وہ پینا شروع کرو۔ پیاز کا عرق پینا شروع کرو، پیاز کا عرق اگر مشکل ہے تو آپ کچی پیاز کھانا شروع کرو، روزانہ اتنی پیاز ایک ٹائم کھا لو، اب آپ کو فائدہ کرے گی، بہت فائدہ کرے گی۔ جب ہمارے پاس آتے ہیں ہمارا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے گولے اور چھوٹے ہیں، وہ ہوتے اینڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہونے والی ہیں، ٹھیک ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس طرح آپ دیکھیں کتنی خواتین بچیاں، جوان لڑکی ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، ان کے یوٹرس کے معاملات بہت بھیانک ہوتے ہیں، میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ابھی جو گٹلیاں بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ ٹی بی کی ہیں، چربی کی ہیں، کسی بھی چیز کی ہیں، لیکن آپ اس کا علاج کروا لیں، کیونکہ وہ پورے وجود میں بنتے وہ بندہ کسی قابل نہیں رہتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ان کا تو بھیانک حال ہوتا ہے، استغفر اللہ الامان الحفیظ۔ باقی جگہ تو چلو ٹھیک ہے، تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب پولوں پہ گٹلیاں پہنچتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ ان کی چیخیں نکلتی ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، جو شادی سے پہلے انہوں نے اپنے عیب چھپائے ہوتے ہیں، اپنی بیماریاں چھپائی ہوتی ہیں، شادی کے بعد جا کے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ بیماری ہیں، کئی خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کئی مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بعد میں جا کے پھر وہ گھر کوئی بچ جاتا ہے، کوئی برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب راز کھلتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہیں تو اس کو شوہر سمجھتا ہے بہتر اس کو فارغ کر دیا جائے، تو ان کو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ پہلے علاج کرا لیتے ہیں یا ان کے سامنے سچ بولنا لگتے ہیں، جن لوگوں کے سامنے آپ سچ بولتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ کریں نہ کریں، لیکن بہت سے لوگ ایسے وہ سچ سن کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم شادی کرنے کو تیار ہیں، شادی کرتے ہیں، خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ سچائی والا معاملہ بہتر ہوتا ہے۔ جس کو جہاں گٹلی ہیں تکلیفیں وہاں رکھے، بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف بیماری جاتا مجھ پر شادی ختم شفا ملے مقبول شفا چھوڑ دوبارہ پکڑو،
چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. میرے پروگرام کو آخری یہ پروگرام ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.